بڑی بابرکت، باعظمت اور مقدس شب ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے مقبول اور نیک صالح بندے گر گرا کر اپنی گناہوں کی، بے حیائیوں کی، برائیوں کی، غلطیوں کی معافی طلب کیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم خوش نصیب ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمعِ رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں و متوالوں، اپنے اسلافوں، اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے مرکز اہل سنت، مرکز عقیدت، گنبد خضرا کے جلووں میں آرام فرمانے والے آقا، وہ رسول ہاشمی کی جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے، وہ رسول ہاشمی جس کی نگاہیں اڑ جائے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، وہ آقائے کائنات جو گراہ راست پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس اپنی منزل سے پلٹ آتا ہے، وہ رسول ہاشمی جن کو خدائے تبارک و تعالی نے کہیں بشیر و نذیر فرمایا، کہیں سراج المنیر فرمایا، کہیں یاسین و طٰہٰ فرمایا۔ اسی آقائے کائنات شب اسرا کے دولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلاموں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کے اوپر زیادہ ظلم نہیں کروں گا، ویسے بھی آج جاگنے کی رات ہے، عبادت و ریاضتیں بھی ہوگی انشاءاللہ، جب تک آپ برداشت کریں گے زیادہ دیر نہیں، مختصر سے انداز میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ جب عاشق رسول درود پڑھتا ہے نا، ہمارے اندر وہ ذوق الا ماشاءاللہ کمر، اس انداز سے ہم لگتا ہے کہ آدھی نیند کا غلبہ ہمارے چہرے پہ، اور الحمدللہ یہ بھی ہے کہ نبی کی ناز سے عشق چڑھتا ہے،
انسان کیف و سرور میں مچلتا ہے. دین کی باتوں میں بھی زندہ دلی کا ثبوت ہونے چاہیے، تبھی بات اثر ہوتی ہے دلوں پر. میں بولتے جاؤں آپ اپنے مگن میں مست، یا تو میرا انداز وہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہے، آپ بس سکون سے سماعت کریں، بات کو ذہن میں بٹھائیں. یہ میری ذات کی بات نہیں یا کوئی اور ذات کی بات نہیں، بلکہ اللہ و رسول کا پیغام ہے. تمامی حضرات کی بارگاہ میں آج کی رات کی جو فضیلتیں ہیں، معافی، استغفار، توبہ استغفار کی، اگر میرے طرف سے کوئی دلوں میں تکلیفیں پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جب ہم خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں تو خدا کے بندوں سے کیوں نہیں؟ یہ اگر پیدا ہو جائے نا تو کوئی انسان آپس میں لڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمیں خدا کی ذات سے امید ہے کہ خدا سے ہم معافی مانگے، خدا معاف کر دے. انسان کی ذات سے توقع بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں چاہتا. معافی مانگنے والا مانگ لے، اسے بڑا دل کر کے معاف کر دے. بہرحال شاعر کہتا ہے بس آپ کے ایک امتحان لینا چاہتا ہوں کہ واقعی میں آپ زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں. جب مجھے لگے کہ نہیں آپ بس اب جو ہے دوسری طرف چل رہے ہیں اور نیند کا غلبہ ہے، تو پھر دعا ذکر و اذکار ہوگی، پھر آپ اپنے اپنے نماز عبادت میں وقت گزاریں گے. شاعر کہتا ہے کہ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. رب کی مہربانی بھی دیکھو، اس کے محبوب کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسی پہ مہربان ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے نا، مرضی چاہتا ہے نا. امام عشق و محبت نے تو کہہ دیا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو شاعر کہتا ہے کہ اسی پہ مہربان، بس جملے یاد رکھو، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا شاید؟ عشق رسول ہے سینے میں ہے تو پھر عشق رسول پیش کریں، محترم کے بولے سبحان اللہ. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اور واقع میں دل میں عشق رسول رکھنے والوں، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو. جب نبی سے محبت ہے اور زبانوں پہ درود نہ ہو، یہ کیسی محبت؟ نبی سے عشق کرنے والا تو زبانوں پہ ہر گھڑی نبی نبی کا ترانہ ہونا چاہیے. نبی سے پیار کرنے والا جس کا ایک ایک جسم کا لمحہ، ایک ایک جسم کا اعضا نبی نبی کے ترانے گنگنانے چاہیے. امام عشق و محبت نے تو سکھا دیا نا، وہ عشق، وہ محبت، وہ پیار، وہ عقیدت، وہ الفت کس حد تک نبی سے ہونے چاہیے، کس حد تک. تو شاعر کہتا ہے کہ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو. اور جب درود پڑھو گے تو ہوگا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. وہ جو نبی کی محبت سینے میں ہے نا، نبی کی عقیدت سینے میں ہے، نبی کا پیار سینے میں ہے، جب وہ زبان پہ درود کی شکل میں لائیں گے تو اس کی نور اور کیفیت اجالے کی شکل میں آپ کے چہرے پہ آ جائے. یقیناً پھر کہلائے گا کہ دیوانہ محمد ہے، عاشق محمد ہے. یہ رات بڑی بابرکت رات ہے پیارے. میں نے دو آیتوں کی تلاوت کلام پاک کی. پہلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے متعلق کچھ باتیں کر دوں، پھر انشاءاللہ العزیز اس رات کی فضیلت و برکت آپ تک رکھوں گا، پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک ہم نے اسے رمضان المبارک میں اتارا. کسے؟ قرآن مجید.
اس لیے کہ جو وجہ سے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. قرآن سے جب پوچھا جائے کہ قرآن تو جو نازل ہوا کس وجہ سے، تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ رب کی مقدس کلام پاک ہے نا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. انسان اگر مجھے پڑھے، مجھ پہ عمل کرے تو ہدایت کی راہ کو پا کر آخرت کو کامیاب بنا دے. اگر مجھے چھوڑ دے تو پھر دنیا برباد ہے. اگر دنیا سنور بھی جائے آخرت نہیں سنور سکتی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں اور انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. تو بے شک اور قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں سچائی ہے. جو اس پہ شک کر لے اور جو اس پہ کمیاں نکالنا چاہے تو ہزاروں مٹ گئے، مٹ جائیں گے. قرآن کے ایک ایک حرف کو مٹانے والا آئے بھی، چلے بھی گئے، نام و نشان مٹ گیا. لیکن واللہ خدا کی قسم 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، قرآن جو پہلے اترا تھا وہی آج تک موجود ہے، جس میں ایک حرف کیا، ایک نقطے کا بھی تبدیل نہیں کیا گیا. ایک نقطہ. یہی تو شان الہی کا رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. رب نے تو فرما دیا نا کہ میں اسے نازل کیا ہوں اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا. جس کی حفاظت رب کر لے پیارے، پھر کس کی طاقت ہے کہ اسے جو ہے مٹا دے یا تباہ کر دے یا برباد کر دے. بشرط ہے کہ رب کی مدد ہونی چاہیے. اس لیے قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا. تو چاہیے کیا، زیادہ سے زیادہ تلاوتیں بھی ہوتی اس ماہ مقدس میں. ہم نماز تراویح کی شکل میں الحمدللہ آج ہمارا قرآن مکمل ہوا. وہ قرآن جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. پاک رب کا پاک کلام پاک، پاک نبی پر نازل ہوا اور ہم امتیوں کے لیے ہدایت و رہنما بن کر نازل ہوا ہے، تاکہ جسے ہم پڑھ کر، جس پہ ہم عمل کر کے ہدایت کی راہ کو پا جائیں. قرآن کی ایک ایک حرف کو پڑھنے والا کتنے نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے. ایک حرف قرآن کا پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں انسان. الف لام میم 3 حرف ہے، 30 نیکیاں. ماہ رمضان میں تلاوت کرے تو اس کو 70 گنا زائد ثواب دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ پڑھا کر کے. تو اب بتاؤ کہ ہم نے جو تراویح کی شکل میں قرآن پاک کو سماعت کیا ہے، تو قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنا 10 نیکیوں کا ثواب کا حقدار ہوتا ہے. آیتیں کتنی ہیں قرآن پاک میں، حرفیں کتنے ہیں قرآن پاک میں. اللہ اکبر. اور ماہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ایک نیکی کو بڑھا کر رب ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب ایک حرف کا غیر رمضان 10 نیکیاں، اس 10 کو آپ 70 گنا زیادہ کر کے حساب لگاؤ تو پھر پورا قرآن پاک کو تراویح کی شکل میں سننا کتنا بڑا ثواب کا انسان مستحق ہوتا ہے. تو یقیناً پیارے یہ نازل ہوا رمضان میں ہی ہے اور ہم اسے پڑھ کے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. کتنے بڑے ثواب کا مستحق، اور اس ثواب سے جو محروم رہے. ذوق شوق تو وہی ہونے چاہیے. الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوتیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.
قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ کوئی عام انسان کی زبانوں کے کلام نہیں ہے۔ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہے، اور مصطفیٰ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو بہتر کون ہے؟ قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم دونوں کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، یا تو سیکھنے والے بن جائے یا سکھانے والے بن جائے۔ کیا واقع میں قرآن کو سیکھنے والا، سکھانے والا بہترین، اور یہ وہ ذات مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، ارشادات ہوئے کہ جس کے کلام میں رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین کیا ہم ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو کم سے کم شامل ہو، پڑھنے والا بن جائے۔ اگر ہم نہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی کوسوں دور ہیں قرآن کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے، مدرسوں کی تعلیم سے۔ میں روشنی اسی بات پہ ڈالوں گا کہ قرآن پاک کی نزول ہے نا، آج قرآن پاک آج کی رات لیلۃ القدر کے رات قرآن پاک کا نزول ہوتا۔ یہ لیلۃ القدر کی جو شب ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ رب فرماتا تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ واقعی میں ہم نہیں جانتے۔ ہمارا جو مشغلہ ہوا ہے نا مزاج، پیارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین کی باتیں سن کر یہاں جگہ دیں۔ اگر میں اپنی ذات اور اپنی مفاد کے لیے بول رہا ہوں تو کوئی دقت نہیں، آپ مت عمل کریں۔ واقعی میں آپ کو لگے کہ یہ رب کا کلام ہے، مصطفیٰ کائنات کے فرامین ہے، تو اللہ و رسول کے لیے اسے یہاں جگہ دے، زندگی میں شامل کریں۔ کتنے بیانات ہم سنیں گے، زندگی میں کوئی تبدیلی، کوشش کریں 10 سنیں، ایک عمل ضرور ہو، ایک عمل۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے کہ بے شک ہم نے اسے ماہ رمضان المبارک یعنی لیلۃ القدر میں اتارا۔ کسے؟ قرآن پاک کو، قرآن مجید کو۔ آج دنیا کی پوری کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری کتاب، جتنی بھی پوری دنیا کی کتابیں ہیں، انسان 1 سے 2 بار پڑھ لے تو بیزار ہو جاتا، بیزار ہو جاتا، دل نہیں چاہتا کہ پڑھیں بار بار۔ لیکن قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے پیارے، جسے جتنا بار انسان پڑھتا ہے ذوق اتنا ہی پڑھتا جاتا ہے، جتنا بار پڑھتا جائے شوق اتنا ہی پڑھتے جاتا ہے، جتنے بار پڑھتا جائے رب کی رحمتوں کا نزول اتنا ہی ہوتا ہے۔ نہ قرآن پاک کی ایک آیت کو انسان اگر بار بار کیا ہزاروں مرتبہ بھی پڑھ لے تو بھی بیزار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کہ رب کی کتنی کرم نوازیاں ہے قرآن پڑھنے والوں کے اوپر، کتنی مہربانی اور کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب کوئی رب کا بندہ رب کے پاک کلام کو کھول کے پڑھتا ہے کہ یہ میرے رب کے کلام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں، رب کے کلام ہے۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سنو پیارے، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، رب فرماتا ہے کہ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ۔ کیوں؟ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں وضاحت فرماؤں گا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1-2 مہینہ نہیں، 1000 مہینہ یقیناً بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے مقدس فرشتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا سے فرش زمین پہ تشریف لاتے۔
صبح کے صادق تک سلامتی کے لیے، رب کی رحمتوں کے لیے اس بندہ مومن کی، اس بندہ خدا کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو قیام میں ملے، ذکر و اذکار میں ملے، تسبیح و تحلیل میں ملے، جاگتے ہوئے ملے، عبادتوں میں ملے، تو اللہ کے مقرب فرشتے اس انسان سے مصافحہ کرتے ہیں. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق جو ہر گھڑی عبادتوں میں، ہر لمحات عبادتوں میں رہتے ہیں، جس سے کوئی گناہ نہیں، جسے نور سے پیدا کیے گئے، نور سے، مٹی سے نہیں. ہمارے جیسے وہ انسان نہیں ہے، نور سے پیدا کیے گئے. ہاں اسے اختیار ہے کہ جس کا چاہے شکل اختیار کر لے. نور سے پیدا کیے گئے، نوری مخلوق ہے. ہم گنہگاروں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آج کی رات عبادتوں میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، توبہ استغفار میں گزارے، معافی تلافی میں گزارے، جاگ کر گزارے، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. جو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرے، ہماری زیارت کو آسمان سے نازل ہو. ہم اتنے مقدس ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، لیکن دیکھو پیارے رب کی کرم نوازی. اور یہ صدقہ تو صرف ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے. یقیناً بات چلیے قرآن پاک کی، انشاءاللہ والعزیز پھر اس میں آتا ہوں اس کی تفسیر پہ آیت کریمہ کی. قرآن پاک اور دین کی تعلیم سے نا ہمارا ذوق مکمل ختم ہو جائے. میں جگانا چاہتا ہوں آپ کو، جگانا جو فرائض و واجبات ہیں مسلمانوں، جو اپنی اہمیت کو ہم کھو بیٹھے ہیں، اپنی ذمہ داریوں، اپنی اسلافوں کے انداز و طرز زندگی کو جو ہم بھلا چکے ہیں، مغربی تہذیب کو جو ہم نے اپنے گھروں کے ماحول میں اپنا رکھا ہے. بتاؤ قرآن پاک جزدان پہ ہو یا ایسے ہو تاغ پہ سمیٹے رہتے ہیں. دھول مٹی گرد و غبار قرآن پاک پہ پڑے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں کہ سب جانتا ہے بہتر. وہیں اگر ہمارے گھروں میں اگر ٹی وی ہو تو روزانہ اس میں پوچھے لگتے ہیں، پردے سے اس کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی. روزانہ وہ کھلتا ہے، روزانہ وہ چلتا ہے. کیا مسلمانوں میں درد دل کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہے؟ قرآن کی تلاوت روزانہ ہوتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں، جب کسی کے لیے ہمیں بخشنا ہوتا ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں. کیا اسی لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا؟ قرآن تو واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، واضح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں، اے لوگوں میں ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، رب کا قرب حاصل کر لو، رب کا بندہ خاص بندہ بن جاؤ، تاکہ تمہیں رب کے قہروں سے، غضبوں سے، رب کی طرح طرح کی عذابوں سے تم بچ جاؤ اگر جو ہے میرے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزار لو. واقعے میں اگر کھلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ماحول ہے آپ کے گھر کے اندر. اگر نہیں تو ماحول لائیں. ہمارے بچے کیا قرآن کی تعلیم سے دلچسپ ہیں؟ کیا شوق ہے؟ کیا واقعے میں ہمارے مدارسیں، چاہے مکتب ہو چاہے دارالعلوم ہو، کیا بچے قرآن کی تعلیم میں اتنا انٹرسٹ ہے؟ معلوم ہوگا نہیں. کیوں؟ والدین کو ہی انٹرسٹ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. والدین کی آنکھیں صبح کھل جائے گی جب بچے کے اسکول کا ٹائم ہو جائے گا. مدرسے کے ٹائم پہ آنکھیں نہیں کھلتی. فرض تو یہ تھا، دین کی راہ پر چلنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ تو یہ ہے، عزت و احترام و ادب و وقار والی زندگی دینے والا راہ تو یہ ہے. آپ اختیار کریں، اعلیٰ تعلیم دیں، اعلیٰ پوسٹ میں اپنے اولاد
کریں، بہترین ایجوکیشن دیں، بہترین ایجوکیشن دے کے اپنے بہترین پوسٹ پہ فائز کریں، منع نہیں ہے، لیکن پھر یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے بچے کی، آپ کے اولادوں کے سینے میں قرآن کی تعلیم ہے، کیا دین کے تعلیم ہے جس سے اس کے اندر انسانیت باقی رہے، جس کے اس کے اندر اسے معلوم ہو کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین اسلام ہے، جسے ہر حال میں انسانیت کے حقوق کو ادا کرنا لازمی ہے۔ جب یہ تعلیم ہوگا تب ہم یہ راہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے وہ واقعے آپ نے سماعت کیے ہوں گے، جب ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر کسی شخص کو عذاب ہو رہی ہے، عذابوں میں گرفتار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد واپس ہوتے ہیں کہ وہی شخص جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہے نا، اللہ کے نبیوں پر وحی الہی نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سوچ لینے لگے، عرض کرنے لگے کہ مولا ماجرا کیا اتنا جلدی عذابوں سے راحت دے، عذابوں سے چھٹکارا، پھر جنت کے باغوں میں ٹہلنے لگا۔ آواز آتی ہے، عیسیٰ یہ جو بندہ ہے اس کی بیوی حاملہ تھی، ان کی آخری وصیت اور نصیحت یہی تھی کہ میرا بچہ اگر پیدا ہو تو اسے مدرسے میں داخلہ دلانا، جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا پیارے، کوئی نہیں، یہ عہدے، یہ تمام پروفیسر کے عہدے، تمام تر زندگی کی جتنے بڑے بڑے آپ جو ہے عہدے میں فائز ہو جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملتا، آواز آتی ہے کہ اللہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بندہ جب انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، ان کی نصیحت تھی، اور نصیحت اور وصیت جو ہے اس پہ عمل کرنی چاہیے، اور کرتے بھی لوگ۔ واقعے میں آج اس کا بچہ بولنے کی صلاحیت رکھا ہے، زبانوں سے بولنے لگا ہے، اور آج اس کی والدہ جو ہے مدرسے میں داخلہ دلائی، استاد نے اسے پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، نہ رب کے رحمان ہونے پر کوئی اعتراض ہے، نہ رحیم ہونے پر کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی رحمان کتنے بڑے ہیں یا رحمان کے حدود کتنے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور رحیمی بھی جب آ جائے تو بڑے بڑے گناہ گار جو ہے بخشے ہوئے نظر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو زمین کے نیچے عذاب دے رہا، اس کی اولاد مجھے زمین کے اوپر رحمان و رحیم کر کے پکار رہا، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کے والد کو عذاب دوں، اسی لیے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ صرف رب کو رحمان الرحیم کہا تو یہ صلہ ملا۔ پیارے وہی اگر دنیا داری پہ اولاد اگر رہے تو قبر میں، اگر والد کے قبر میں عذابیں ہو رہی ہیں، ہم دنیا داری کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو کیا عذاب میں تخفیف ہمارے اس عمل سے ہو پائیں گے، یا ہم بہترین اور کامیاب قبر کی منزل کو بنا پائیں گے؟ نہیں۔ تو اس کے لیے دین پہ آنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم سیکھنا، ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل و بالغ پر دین کی تعلیم اتنا سن لے کہ روزمرہ کی زندگی وہ آسانیوں سے گزارے، اس کے اوپر فرض ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ سورہ یاسین شریف قرآن مجید کا دل کہا گیا، دل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب سکرات کی عالم ہونا، جب روح حلق پر آئے، جب حلق پر روح آتی ہے نا تو منہ کھلنے لگتا ہے، انسان کا جسم چھنی چھنی ہوتا ہے، اتنی سختی سے روح نکالے جاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ تلواروں سے، چاقوؤں سے اس کے جسم کے ہزار ٹکڑے کر دیے جائیں، جتنے
اتنی درد موت کے وقت ہوتی ہے، اگر اس کے جسم کو 1000 ٹکڑے چاقوؤں کے ذریعے کر دیے جائے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر جسم ہمارا 1000 ٹکڑے کر دیا، بوٹی الگ ہو جائے چاقوؤں کے ذریعے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ روح نکلنے کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی کا فرمان سن ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سکرات کے عالم میں اس وقت اگر اس میت کے پاس کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو موت روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، راحتیں ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ بتاؤ اس سے بھی زیادہ انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر کوئی تکلیف میں انسان آج تک گرفتار ہے جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے؟ نہیں ہے۔ اتنی تکلیف کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ آج تھوڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، ہم بیزار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، تو موت ہزاروں تلواروں کی زخم سے زیادہ گہرے درد ہوں گے، جسم کا اعضاء چھلنی چھلنی ہونے لگے گا، پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ حلق سوکھ کر کانٹے میں تبدیل ہوگا۔ اگر اس انسان کو نچوڑ کے سمندروں کے پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے، اتنی تکلیف ہوگی۔ اب اس وقت نبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سورہ یاسین کی تلاوت ہو تو روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کو راحتیں ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو پیارے، قرآن کی سورت ہم روح نکلنے پر جب پڑھیں تو آسانی ہو، اور زندگی کی مشکلیں اگر ہو تو اس وقت پڑھیں تو کیا آسانی نہیں ہو سکتی؟ گھر میں پریشانیاں آئے، قرآن کی تلاوت کرے تو گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی؟ انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، قرآن کی اگر تلاوت کرے تو کیا مصیبتیں دور نہیں ہو سکتی؟ موت سے بڑھ کے مصیبت تو گھر کی مصیبتیں تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو یقیناً پیارے یہ ذوق لائے، یہ شوق لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچاؤ۔ وہ گھر قبرستان ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچاؤ، اور وہ گھر قبرستان ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کرتے تو ہیں لیکن ہم نے مشکلوں کی راہ کو قرآن سے نہیں تلاش کی۔ یقیناً، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی صورت ہے، کیا ہم کرتے ہیں؟ اگر ہمیں آتے ہو تو خود کریں، ورنہ اولادوں کو ترغیب دلائیں، اولادوں کو سختیوں کے ساتھ۔ دنیا کی تعلیم بعد میں، پہلے قرآن کی تعلیم۔ جس دین اسلام سے ہمارا لگاؤ، ہم جس دین اسلام سے پہچانے جاتے ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت۔ آج بچے اسکول نہیں جائے تو باپ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، جو مرضی چاہے ہم ڈریس دلاتے ہیں، کتابیں دلاتے ہیں، بکیں دلاتے ہیں۔ دلانے بھی چاہیے، اعلیٰ تعلیم دلائے زمانے میں تاکہ عزت سے جیے۔ تعلیم دلائیں، تعلیم کی کمی نہیں کریں، لیکن کیا وہی محبت ہمیں مدرسے کے لیے، بچوں کے لیے ہوتا ہے؟ وہ انداز؟ ہمارا بچہ مدرسہ جاتا ہے کہ راستے میں کھیلتا ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ قرآن کی تعلیم سیکھے نہ سیکھے، ارے پیارے سیکھ اگر لے گا تو آپ کے جانے کے بعد قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دے، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر ایمان ہے کہ جس کے قبر پہ ہو یا جانے کے بعد ہو قرآن کی تلاوت اس کے نام پہ بخش دیے جائے تو یقیناً رب اس کی عذابوں میں تخفیف فرماتا ہے، رب اس کی عذابوں میں کمی پیدا کرتا ہے، رب اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ سکھائیں گے قرآن کی تعلیم دینا تب تو پڑھے گا، آپ دینا سکھائیں گے تب تو تلاوت کرے گا، نہیں تو ورنہ پھر زندگی کیا۔ یہ شعور ہمیں بہت کم ہے، یہ جذبہ
ہزاروں کیا لاکھوں روپے اگر خرچ کرنا پڑے ہمیں اعلیٰ ڈگری دلانے کے لیے تو الحمدللہ ہم تیار ہیں. آپ کے مکتب میں تو کوئی فیس نہیں لگتا. آج تو مدرسے کی پڑھائی فری میں سب سمجھتے ہیں نا, اس لیے زیادہ انٹرسٹ نہیں. سوال کر دیا جائے کتاب لے کر آؤ تو 10 دن کے بعد بچے کتاب لے کر آتے ہیں. پوچھا جائے تو کیوں نہیں, والد صاحب دلائی نہیں ہے. روزانہ جو ہے کرتے ہیں کہ آج نہیں, صبح نہیں, پرسوں. یہ انداز ہوتا ہے. کہاں سے ہمارے دل میں دین کا درد ہے پیارے. یہ درد کی علامت ہے, یہ پہچان ہمارے ہیں, کیا یہ وقار ہمارے ہیں, یا یہی انداز 1400 سال پہلے تھا مسلمانوں کا؟ نہیں پیارے, نہیں. اس لیے قرآن شان نزول ہے ماہ رمضان اور لیلۃ القدر میں, تو یقیناً انسان اس کی جتنی عبادت کرے گا, جتنی اس پہ عمل کرے گا, وہ ہدایت کی راہ پہ چلتے ہوئے نظر آئے گا. ہم مرنے کے بعد تو قرآن کی تلاوت کے لیے بخشتے تو ہیں, لیکن کیا جیتے جی اس طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ گھروں میں تلاوتوں کا ماحول انداز نہیں ہوتا. کرنا چاہیں تو سب ہو سکتا ہے, لیکن وہی میں نے کہا نا کہ آج ہمارے گھروں میں, ہماری زندگیوں میں مغربی تہذیب ہے. مغربی تہذیب. ہمارے آج کے نوجوان کے بارے میں گفتگو نہ ہی ہو تو بہتر. جو زندگی ہے, جو انداز ہے, جو طرز زندگی اپنایا ہے, آج ماں باپ والدین کی عزت نہیں کرتے. مغربی تہذیب نے اوڑھنے سے لے کر کے پہننے تک, بال کے کٹنگ تک, ادھر سے نقشہ, ادھر سے نقشہ, ادھر سے انداز, ادھر سے انداز. کیا یہ یہودی و نصارہ کا انداز نہیں ہے؟ اگر ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا, جس کو اپنائے گا, اپنا آئیڈیل بنائے گا, بروز محشر اسی کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی. اب بتاؤ ذرا کہ ہم اگر سنگ و شگار اور نقش و نگار اور مغربی تہذیب کو اپنایا ہے دنیا میں, تو بتاؤ کہ یہودی نصارہ کے ساتھ ہمارا جو حساب نہیں ہوگا, اگر ان کے ساتھ حساب ہوا تو پیارے یاد رکھو کہ رب کے قہر سے پھر نہیں بچ سکتے. تو دعاؤ کرو کہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہو, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے حساب و کتاب ہو. آج توبہ استغفار کی رات ہے, معافی تلافی کی رات ہے, عبادت کی رات ہے, جاگنے کی رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقدس فرشتے آسمان سے فرش زمین پہ نازل ہوئے. جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں, 100 بازو. شب قدر کی رات 2 بازو کھولتے ہیں, جسے دوپہر بھی کہا جائے. ایک مغرب میں اس کے حدود پہنچتے, ایک مشرق میں. اتنے لمبے. اور تمام فرشتوں کو خدا کے حکم سے حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ, جو اللہ کے بندے آج جا کر عبادتوں میں, تسبیح میں, تحلیل میں, ذکر میں گزار رہا ہے, ان کے حق میں رب کی بارگاہ میں تم دعائیں. کیا نصیب ہے پیارے. اور فرشتے ہمارے حق میں اگر دعا کرتے, جو معصوم مخلوق ہے, جو نیک, کیا ان سے تو سمجھنے کی گناہ نہیں ہے, تو کس قدر رب کے پیارے ہیں وہ. ان کی دعائیں ہمارے حق میں. اور ہر وہ انسان کا دیدار کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو آج کی رات عبادتوں میں وقت گزارتے ہیں, دیدار کے لیے, زیارت کے لیے, دیکھنے کے لیے یہ رب کا بندہ کیسا رات کی تاریخیوں میں اتنی فضیلت کیا وقت گزار رہا ہے. اس لیے پیارے قرآن کی بھی تعلیم کو اپنائیں. حافظ قرآن کا مرتبہ جانتے ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. کوئی بادشاہ کو بھی ایسا تاج نصیب نہیں ہوا ہوگا دنیا میں. حافظ قرآن. تو پھر آپ بتاؤ کہ والد ہو, والدین کو
اس انعام سے نوازا جائے گا تو خود جو حافظ قرآن ہوں گے ان کی شان کیا ہوگا؟ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہو، قرآن کی تعلیم کو محفوظ کر لیا ہو، ان کی عظمتوں کا مقام کیا ہوگا پیارے۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو حافظ قرآن عالم دین کی قدر کی، عزت کی، گویا اس نے میری عزت کی، تو بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے ماہ رمضان لیلۃ القدر میں اتارا۔ تم نے کیا کہنا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ اس میں اللہ کے حکم سے اللہ کے مقدس فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح سلامتی تک، صبح تک، صبح صادق کے وقت تک بھی ہر وہ انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو جاگ کر گزارے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں بنی اسرائیل کا ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس کی زندگی 1000 سال تھی، 1000 مہینے سے بھی زیادہ، اور پہلے کے نبیوں کی امتیوں کی زندگی 1000 مہینے، 1000 سال، 15000 سال اس طریقے کے ہوا کرتے تھے، اس طریقے کی اتنی لمبی لمبی زندگی۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک ولی، یہ کامل اور اللہ کے مقبول بندے کا تذکرہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ اللہ کے مقبول اور نیک بندے تھے۔ ان کی عبادتوں، ان کی عمر کتنا؟ 1000 مہینہ اس کی عمر، اور وہ زندگی کیسے گزارتے تھے ذرا سنو پیارے، اور ذرا دیکھو کہ رب نے ہمارے اوپر کتنی کرم نوازیوں کی بارشیں فرمایا، کتنی کرم نوازی کا، اور دل سے سنو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کی جو 1000 مہینوں کی زندگی گزری ہے تو کس انداز کی معلوم ہے؟ ہر وہ دن وہ روزے کی حالت میں گزارتے ہیں اور رات کو عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ 1000 سال کی زندگی ہر دن روزے میں گزرے اور رات میں عبادت میں گزرے، کتنی نیکیاں ہوگی اس کی زندگی میں شامل، آپ بتائیے کتنی نیکیاں، کتنی مقبول ہوں گے خدا کے۔ ان کا انداز کیا تھا؟ اور جہاد کے لیے بھی ذوق و جذبہ اور طاقت و قوت اس قدر اللہ اسے نوازا تھا، طاقت و قوت سے کہ لوہے کی جنزیر جو آتی ہے، لوہے کی جنزیر اپنے ہاتھ کے جھٹکے سے توڑ دیا کرتے تھے، اتنے طاقت سے رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ کفار و مشرکین کو راس نہیں آتا تھا، جہاد بھی کرتے تھے، ان کے مقابلے میں جو بھی آ جاتا نعرے جہنم پہنچا دیتے۔ کفار و مشرکین کو راس نہیں آیا کہ اس کو تو مار ہی نہیں سکتے، طاقت اتنی کہ لوہے کی جنزیر ایک جھٹکے سے وہ توڑ دے، تو اس کو مارنے کے لیے دوسرا فارمولہ اپنانا پڑتا۔ دوسرا، مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ اس کی جو بیوی تھی بڑی لالچی عورت تھی، بڑی لالچی۔ کفار و مشرکین نے ہزاروں کیا لاکھوں دولتوں کی لالچ دیا اس کو، لالچ میں آئی اور مار دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ایسا ہوا کہ جتنے بھی اس سازش میں شامل تھے سب کے اوپر قہر الہی نازل ہوا، اور اس عورت کے اوپر بھی رب تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بجلیاں گری، وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنائے اور بھی بنی اسرائیل کے قوموں کا واقعہ سماعت کیے، سنائے صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام مصطفیٰ کائنات کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ دیکھو پیارے جذبہ، شوق صحابہ کرام کی زندگی، وہ ایسے ہی صحابہ نہیں بنے، ان کا مقام
غوث و قطب و ابدال سے اعلیٰ صحابہ کرام کا. یہیں سے ہی نہیں، جب واقعہ کو سنے نا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، کیا ہم اس کے نیکیوں کے برابر نیکیاں کر سکتے ہیں؟ کیا نیکیاں کرنے کا جذبہ، کیا عبادت کا شوق، کیا طلب. اللہ اکبر. کیا یا رسول اللہ اتنی عمر تو نہیں ہے، ہم بنی اسرائیل کے قوموں سے کم نیکیاں کما سکتے ہیں، اتنی نیکیاں ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کائنات نے جب اپنے غلاموں کا یہ انداز دیکھا نا، جب اپنے چاہنے والوں کا یہ انداز دیکھا کہ مایوسی عبادت کے لیے، ہماری عبادت میں کمی ہو جا رہی ہے، کیوں؟ ہمیں اتنی لمبی عمر نہیں ملی، اتنی لمبی عمر نہیں ملی ہے، اس لیے عبادت. یہ جذبہ، یہ شوق، یہ طلب، یہ قرب خدا حاصل کرنے کا بہترین ایک ذریعہ. تو مصطفیٰ کے چہرے پہ بھی مایوسی آ گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب مصطفیٰ غمگین ہوتے تو خدا کو مصطفیٰ کا غمگین ہونا گوارا نہیں ہوتا. میرا محبوب جو غمگین آ جائے، جیسا غمگین ہو، میرا محبوب کے چہرے پہ، میرے محبوب کے چہرے پہ مایوسی آ جائے. سنو پیارے، صدقہ مصطفیٰ، غلاموں نبی کی عشق پر ناز کرو، یہ نبی کی امتی ہونے پر قربان ہو جاؤ، اس انداز میں زندگی گزارو. مصطفیٰ جب صحابہ کرام کے جذبے کو سنے نا، ان کے چہرے پہ جو مایوسی آئی، وہ طرف آیا، چہرے پہ غمگین آئی، چہرہ مرجھایا، آنکھیں نم ہوئے کہ بات تو صحیح ہے مولا. تو اور نبیوں کی امتیوں کو اتنی لمبی عمر، جس کی عبادتوں کی کوئی شمار نہیں، تو ہزار مہینے جس کی عمر ہوگی تو عبادت کتنا ہوگا. میری امتیوں کی زندگی تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کیا اس کی عبادت کے مد مقابل میں پہنچ سکتی ہے؟ جب چہرے پہ مایوسی آئی تو رب کو کب گوارا ہے پیارے اپنے محبوب کی مایوسی؟ رب کو کب گوارا ہے کہ میرا محبوب جو ہے، میرے محبوب کی آنکھ پہ نم ہو؟ رب کو گوارا نہیں، فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اے میرے محبوب غم نہ کھا، بے شک یہ جو رات آپ کی امتوں کو ملے گی، ایک رات عبادت کرے گا، رب کی کرم نوازی آپ کے صدقے اتنی ہوگی، اتنی مہربانیاں ہوگی، صدقہ آپ کا ہوگا، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہوگا. ایک رات کی عبادت، اتنا صدقہ مصطفیٰ کائنات. آپ کے صدقے میں آپ کی امتیوں کو ایک رات عطا کروں گا، اور وہ اس رات میں عبادت کرے گا. 1-2 مہینہ نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے قوموں کی عمروں میں سے بھی زیادہ آپ کی امتیوں کو ثواب عطا کیا جائے گا. اللہ تڑپ جاؤ. کیا وہ تو 1500 سال، 1000 سال تک عمر پاتے اور عبادت کرتے. ہم گنہگاروں کو تو ایک رات میسر آتی ہے. رب فرماتا ہے کہ میرے بندو، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے تمہارے اوپر، میرے محبوب کا صدقہ ہے تمہارے اوپر. قربان نہ جاؤں اس مصطفیٰ پر، ان کی عظمتوں پر، ان کی رفعتوں پر، ان کی بلندیوں پر اپنی جان کو نچھاور نہ کروں. پیارے، جس مصطفیٰ کے صدقے زندگی ملی، جس مصطفیٰ کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس مصطفیٰ کے صدقے ماہ رمضان جیسا عظمت و مقدس والا مہینہ نصیب ہوا، اللہ اکبر. اور جس مصطفیٰ کے صدقے ہمیں خدا کا پتہ ملا، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ملا، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو مصطفیٰ نے ہمیں طریقے بتائے، جو عبادتوں کا ذریعہ دکھایا، جو تمام تر زندگی کو گزارنے کا بہترین سلیقہ سکھایا، ان کی عظمتوں پہ قربان نہ جاؤں، بلکہ ان کی ہر فرمان کو آنکھوں سے لگا کر کلیجے میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. یقیناً پیارے، اس عشق میں، اس طرف میں اپنی زندگی کو گزارو کہ یہ رب کی کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہماری امت، مصطفیٰ کی امتوں میں ہم گنہگاروں کو پیدا فرمایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کی نا کہ مولا تو نے سب کو اس کے حساب سے مہینہ عطا کیا، دینی عطا کیا،
لیکن ذرا یہ تو بتاؤ پیارے، یہ تو بتاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ مولا آپ اپنی امتیوں کے لیے کون سا مہینہ یا کون سا دن اختیار کیا یا عطا کریں گا اس کو؟ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی امتیوں کو ماہ رمضان عطا کروں، ماہ رمضان جس میں لاکھوں لوگوں کی ہر دن جو ہے جسے مغفرت اور بخشش کا جسے پروانہ عطا کیا جائے گا، لاکھوں گنہگاروں کو جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ایسے مہینہ عطا کروں۔ عرض کی مولا وہ مہینہ ہمیں بھی عطا کرو، یا اگر نہیں تو اس محبوب کی امتیوں میں سے ہمیں عطا کرو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو پیارے ہم وہ امتی ہیں جسے تمام فضائلیں، تمام برکاتیں، تمام فضیلتیں ذات